رمشا اسکول سے لوٹی تو اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا تو اس کی امی اسے دائی کے پاس لے گئی۔ دائی نے ایسی بات کہہ دی کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ بچی امید سے ہے۔ جب رات کو یہ بات اس کے شوہر کو بتائی گئی تو اس کا دماغ گھوم گیا اور اس نے ماں بیٹی کو مار مار کر زخمی کر دیا اور صبح ہوتے ہی گھر سے نکال دیا۔ جب اسکول والی گاڑی رمشا کو لینے آئی تو اس کے ابا کو ڈرائیور طفیل پر شک ہوا۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی سے اتار کر ڈنڈے سے بہت مارا اور یوں محلے میں بات پھیل گئی۔ پھر پولیس نے رمشا کا ٹیسٹ کروایا اور سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہن دیکھنا، میری بچی کے پیٹ میں شدید درد ہے۔ اکثر ہوتا رہتا ہے لیکن آج جب سے اسکول سے لوٹی ہے پیٹ پکڑ کر دوہری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس لے جانے کے پیسے نہیں ہیں، تمہیں دیکھ کر بتا دو کہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں۔ رمشا کے پیٹ میں درد تھا اور اس کی ماں اسے ایک دائی کے پاس لے آئی تھی۔ دائی کے پاس عورتوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں تقریباً سبھی گھرانے غریب تھے، نہ ڈاکٹر کی فیس کے پیسے تھے اور نہ ہی مہنگی دوائیں خرید سکتے تھے، اس لیے لوگ حکیم صاحب اور دائی سے ہی علاج کرواتے تھے۔ عورتوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ دائی کے پاس چلی جاتی۔ دائی معمولی بخار، نزلہ، زکام کی بھی دوا دے دیتی تھی اور عورتوں کے پیچیدہ مسائل بھی دیکھ کر ہومیوپیتھک دوائیں دے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے عورتوں کی بھیڑ اس کے پاس موجود تھی، مگر اس نے سب کو چھوڑ کر رمشا کو اندر بلا لیا کیونکہ وہ درد سے بہت بے حال تھی۔ اسے عورتوں کے خاص کمرے میں لے جایا گیا اور سیدھے بستر پر لٹا کر دائی نے اس کا معائنہ شروع کیا۔ دائی نے رمشا سے کچھ سوال پوچھے، پھر اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر اس کے پیٹ کو چیک کرنے لگی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ چونک گئی کیونکہ ہاتھ کے نیچے کچھ سخت محسوس ہوا۔ دائی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے جبکہ رمشا کی ماں غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ نکل آئے۔ دائی نے رمشا کو کپڑے ٹھیک کرنے کے لیے کہا اور اس کی ماں سے پوچھا، بہن تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ رمشا کی ماں نے کہا، میری بیٹی 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے اور 16 سال کی ہے۔ دائی نے پوچھا، اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ رمشا کی ماں نے نفی میں جواب دیا، میرا خواب ہے کہ اسے خوب پڑھاؤں لکھاؤں اور کسی اچھی جگہ اس کی شادی کروں، ابھی تو اس کی عمر ہی بہت کم ہے۔ یہ سن کر دائی ہنسنے لگی اور بولی، تمہاری بیٹی کی عمر کم ہے مگر حرکتیں پوری ہیں، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر رمشا اور اس کی ماں پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رمشا کی ماں گھبرا کر بولی، نہیں بہن، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی ماں کیسے بن سکتی ہے، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ مگر دائی نے کہا، میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے، جہاں مرضی جا کر ٹیسٹ کروا لو۔ پھر دائی نے رمشا کی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، خدا کے لیے باہر کسی کو یہ بات مت بتانا۔ اس کے بعد وہ درد سے تڑپتی ہوئی رمشا کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ رات ہوئی تو سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے شوہر کے پاس جا بیٹھی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف نہ ظاہر ہو رہی تھی۔ کرم دین نے پوچھا، تم رمشا کو دائی کے پاس لے گئی تھی نا، کیا بتایا اس نے؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے تو اسے ہسپتال لے جاتے اور کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے۔ رمشا کی ماں نے سر جھکا لیا اور کہا، آپ رمشا کے باپ ہیں اور یہ بات جاننے کا آپ کو پورا حق ہے۔ دائی نے کہا ہے کہ رمشا ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی کرم دین آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور بولا، یہ کیا کر دیا اس نے؟ پورے محلے، گاؤں اور خاندان میں میری ناک کٹوا دی، اس لیے میں اسے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتا تھا، میں جانتا تھا کہ زیادہ آزادی ہمیں ہی نقصان دے گی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا اور پھر رمشا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ رمشا ابھی تک درد سے بے حال تھی، ذرا سا سکون ملا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کرم دین نے اس کے بال پکڑ کر اسے اٹھایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ رمشا حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ وہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن آج اس تھپڑ نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ تب اس کا باپ غصے سے بولا، بے غیرت، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بتاؤ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ رمشا خوف زدہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کرم دین نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بار بار پوچھنے لگا، بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ رمشا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ کئی بار اس کے ہونٹ کھولے مگر الفاظ جیسے اس کے لبوں پر آ کر رک جاتے تھے۔ کرم دین جانتا تھا کہ دائی کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اس نے پہلے بھی کئی عورتوں کے بارے میں جو کہا
وہ سچ نکلا تھا۔ اسی وجہ سے اب کرم دین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ خاندان میں بنی ہوئی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیوی اور بیٹی کو مارنے کے باوجود اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ پھر اچانک اٹھ کر بولا، مجھے بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے؟ کس کے ساتھ تم نے یہ سب کیا ہے؟ ورنہ تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ ماں بھی پوچھتی رہی مگر رمشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر خوف اس قدر تھا کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ اتنا خوف اور ڈر تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے تو ماں کو اس پر ترس آ رہا تھا مگر اب اسے خود رمشا پر غصہ آنے لگا تھا۔ پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ کرم دین کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک سخت فیصلہ کیا اور ماں بیٹی دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا، آج کے بعد میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تم لوگ میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکی تو تم میری کچھ بھی نہیں لگتی۔ میرے لیے میری عزت ہی سب کچھ تھی مگر تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں تم دونوں کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا، اس لیے میرے گھر سے چلی جاؤ۔ رمشا اور اس کی ماں کرم دین کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی مگر کرم دین نے اس کی ایک نہ سنی اور انہیں گھر سے نکال کر ہی سکون کا سانس لیا۔ محلے والوں نے ماں بیٹی کو گھر سے باہر جاتے دیکھا تو آپس میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے مگر حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تبھی ایک عورت نے کہا، کل سکینہ رمشا کو لے کر ہماری پرانی دائی ماں کے پاس آئی تھی اور دائی ماں نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ وہ لٹکا ہوا منہ لے کر واپس گئی تھی اور پوری رات ان کے گھر سے شور شرابے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے رمشا نے کوئی گل کھلا دیا ہے۔ پڑھائی کے نام پر ضرور کچھ ایسا کیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرم دین نے ماں بیٹی دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ سکینہ رمشا کو لے کر اپنے میکے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہاں جا کر وہ رمشا سے اس گناہ گار کا نام پوچھے گی، جس کا بھی نام وہ بتائے گی اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دے گی تاکہ دنیا کی بدنامی سے بچا جا سکے۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سے خواب سجا رکھے تھے مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ رمشا نے ان خوابوں کو رون ڈالا ہے۔ وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ ادھر کرم دین بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال کر دروازے کے پاس بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دروازے پر ہارن بجا۔ یہ اسکول کی وین تھی جو رمشا کو لینے آئی تھی۔ کرم دین نے دروازہ کھولا تاکہ ڈرائیور کو بتا سکے کہ رمشا اب اسکول نہیں جائے گی اور آئندہ کے لیے بھی اس کی چھٹی کروا دی گئی ہے مگر جیسے ہی اس کی نظر ڈرائیور طفیل پر پڑی اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ ڈرائیور ہر روز سب سے پہلے رمشا کو لینے آتا تھا اور سب سے آخر میں اسے چھوڑتا تھا۔ کرم دین نے کبھی بھی طفیل کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب بھی وہ رمشا کو لینے یا چھوڑنے آتا اس کی وین میں صرف رمشا ہی ہوتی تھی، یعنی سارا معاملہ اسی کا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور گریبان سے پکڑ کر طفیل کو باہر نکال لیا۔ طفیل تقریباً 28-29 سال کا نوجوان اور مضبوط آدمی تھا۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور پڑھا لکھا لگتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی ایسے ہوتے تھے جو کسی بھی لڑکی کو متوجہ کر سکتے تھے۔ کرم دین کو پورا یقین ہو گیا کہ اسی نے رمشا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، اسے بہکایا ہوگا اور پھر اپنا مطلب نکالا ہوگا۔ خاندان میں کوئی ایسا لڑکا یا مرد نہیں تھا جو طفیل جیسا ہو۔ یقیناً رمشا اس کے جال میں آسانی سے پھنس گئی ہوگی کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھ لکھ کر کچھ بننے کی خواب دیکھتی تھی اور یقیناً اپنے لیے ایسا ہی جیون ساتھی چاہتی ہوگی۔ کرم دین نے جیسے پوری کہانی خود ہی بنا لی تھی۔ اس نے بغیر کچھ پوچھے طفیل کو مارنا شروع کر دیا۔ اسے لاتوں، مکوں اور گھونسوں سے بری طرح پیٹنے لگا۔ کرم دین کی عمر تقریباً 45 سال تھی مگر گاؤں کی دیسی خوراک اور محنت نے اسے طاقتور بنا رکھا تھا۔ وہ طفیل سے کئی گنا زیادہ مضبوط تھا۔ کرم دین کی مار کھا کر طفیل بری طرح زخمی ہو گیا۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اور کرم دین کو روکنے کی کوشش کرنے لگے مگر وہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ جب محلے والوں نے دیکھا کہ طفیل مرنے کے قریب ہے تو انہوں نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی آئی تو کرم دین نے طفیل کا گریبان چھوڑ دیا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر معاملے کی تفتیش شروع کی۔ اب یہ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی، اس لیے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ عورتوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر پورے محلے میں پھیلا دیا تھا۔ ادھر کرم دین نے صبح صبح بیوی اور بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا اور دوسری طرف ڈرائیور کو مار رہا تھا۔ کرم دین نے ایک ایک بات پولیس کو بتا دی۔ پولیس نے اسے ٹھنڈا رہنے کا کہا اور یقین دلایا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جائے گی۔ پھر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔
उसे हवालात में बंद कर दिया गया और सकीना, रिमशा और करमदीन तीनों को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया। अगले दिन करमदीन अपने ससुराल पहुंचा और सकीना और रिमशा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ड्राइवर को जेल में बंद देखते ही रिमशा के चेहरे पर खौफ फैल गया। उसने घबराई हुई नज़रों से पुलिस वाले को देखा। पुलिस वाला रिमशा के तसुरात गौर से देख रहा था और उसने इस बात को संजीदगी से ले लिया। पुलिस अफसर ने रिमशा, सकीना और करमदीन को अपने सामने बिठाया और मुख्तलिफ सवालात पूछने लगे। करमदीन और सकीना ने नॉर्मल अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस वाला रिमशा की तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा, बेटा आपके पेट में दर्द कब से है? रिमशा ने कहा, कुछ अरसे से मुझे पेट दर्द की शिकायत है, क्योंकि ये सारा मामला पेट दर्द से शुरू हुआ था। इसलिए पुलिस वाले ने भी उसे मुतमईन रखने के लिए इसी मौजू से बात शुरू की ताकि वो घबरा कर कोई गलत बयान न दे। फिर उसने रिमशा से स्कूल आने जाने की रूटीन पूछी। रिमशा किसी हद तक मुतमईन हो चुकी थी और आराम से सवालों के जवाब दे रही थी। अब पुलिस अफसर ने वह सवाल पूछा जिसकी वजह से सारा मामला खड़ा हुआ था। उसने कहा, ये बताएं कि आपके वैन ड्राइवर का आपके साथ रवैया कैसा था? यह सुनते ही रिमशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फीके चेहरे के साथ अपने माँ बाप की तरफ देखा। वो दोनों भी गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। रिमशा ने सर झुका लिया। उसके बाद पुलिस अफसर ने बहुत कोशिश की कि रिमशा कुछ बोले, मगर उसके चेहरे पर खौफ था और उसने ऐसी खामोशी इख्तियार कर रखी थी कि उसके माँ बाप और पुलिस अफसर मिलकर भी उस खामोशी को ना तोड़ सके। आखिरकार पुलिस अफसर ने उसे डराना धमकाना भी शुरू कर दिया ताकि वो सच बता दे, मगर रिमशा ने जैसे खामोश रहने की कसम खा ली थी। अगर इससे सख्ती से सवाल किया जाता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो मज़ीद डर जाती। बिलाखिर मामला वहीं ख़त्म हुआ तो फ़ैल को ज़मानत पर छोड़ दिया गया और कहा कि अगर कोई काबिल ज़िक्र बात सामने आई तो उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बुला लिया जाएगा और रिमशा का मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल में हर बात साफ़ हो जाएगी कि रिमशा के साथ कुछ गलत हुआ था या उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ किया था, वो माँ बनने वाली है या नहीं, सब कुछ वाज़िया हो जाएगा। अगर इसके हमल की रिपोर्ट मस्बत आती है तो बच्चे का DNA टेस्ट किया जाएगा ताकि पता चल सके कि आखिर वो बच्चा किसका है। करमदीन और सकीना रिमशा को लेकर घर वापस आ गए। महल्ले वाले उन्हें तंजिया नज़रों से देख रहे थे। ख़ानदान वालों ने भी तरह तरह की बातें बनाई। लो जी, अब बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और ख़ानदान की रवायतों के ख़िलाफ़ जाओ। अब बदनामी मिली है तो नज़रें क्यों झुकी हुई हैं? अब भी फ़ख्र से सर उठाकर सामना करो। आखिर तुम्हारी पढ़ी लिखी बेटी ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ये बातें सुनकर करमदीन का सर मज़ीद झुक गया। 2 दिन बाद रिमशा का मेडिकल होना था। सकीना और करमदीन के चेहरों पर खौफ था। वह सोच रहे थे कि अगर बच्चे का बाप ड्राइवर भी ना निकला तो क्या करेंगे, अपनी बेटी का रिश्ता किसके सर बांधेंगे। इन्हीं सोचों में वो परेशान थे। 2 दिन बाद जब रिमशा का मेडिकल हुआ तो रिपोर्ट देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस बात पर इतना बड़ा फसाद खड़ा हुआ था वो बात बिल्कुल गलत निकली। रिमशा हामला नहीं थी बल्कि उसके पेट में रसोली थी जिसका दर्द उसे बेचैन किए हुए था। सब ने उसे कितनी गलत नज़र से देखा था। सकीना और करमदीन के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। पुलिस ने गांव के लोगों को भी वार्निंग दी और तुफैल को बाइज्जत बरी कर दिया। पूरे ख़ानदान को मालूम हो चुका था कि असल मसला क्या है। सब बार बार सकीना और करमदीन से माफ़ी मांग रहे थे। रिमशा को अब तक असल मामले का सही अंदाज़ा भी नहीं था। वो बहुत मासूम थी। घर और स्कूल ही उसकी दुनिया थे। उसे मर्द और औरत के तल्लुक़ के बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। वो किसी के बच्चे की माँ कैसे बन सकती थी? ज़रूरी नहीं कि अगर इंसान अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हुनर सिखाए तो बेटियां बिगड़ जाती हैं। सब माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ये तो किस्मत की बात होती है। कुछ बेटियां माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस बनती हैं जबकि कुछ उन्हें रस्वा कर देती हैं। रिमशा का इलाज कुछ अरसे तक चलता रहा। फिर डॉक्टर ने रसोली निकालने के लिए
آپریشن کا مشورہ دیا۔ کرم دین اور سکینہ نے رمشا کا آپریشن کروانے کی اجازت دے دی۔ اب خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ شاید وہ اپنے لگائے گئے الزامات کا کسی حد تک ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ کرم دین نے ڈرائیور طفیل سے بھی معافی مانگ لی۔ طفیل بہت کھلے دل والا انسان تھا۔ اس نے کرم دین کے جوڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور کہا، آپ میرے ابا کی طرح ہیں اور رمشا میری بہن جیسی ہے۔ میں نے شروع سے دیکھا ہے کہ وہ بہت معصوم بچی ہے۔ آپ کے گاؤں کی کوئی اور لڑکی اسکول نہیں جاتی تھی، اس لیے میں اسے سب سے پہلے لینے آتا تھا اور سب سے آخر میں چھوڑتا تھا تاکہ باقی لڑکیوں کی حرکتوں پر گاؤں والوں یا آپ کی نظر نہ پڑے۔ باقی لڑکیوں کا لباس جدید تھا جبکہ رمشا بہت سادہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ وہم بیٹھ جائے کہ رمشا بھی انہی جیسی ہو جائے گی اور پھر اس کا اسکول چھن جائے، اسی لیے میں اسے پہلے لیتا اور آخر میں چھوڑتا تھا۔ ڈرائیور کی یہ وضاحت سن کر سب کے چہرے مزید شرمندگی سے جھک گئے۔ کرم دین کو بھی اپنے کیے پر پچھتاوا تھا۔ باقی سب کو چھوڑیں، کم از کم اسے اپنی بیوی اور بیٹی پر تو یقین کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایک بار شہر جا کر رمشا کے ٹیسٹ کروا لیتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، اور سکینہ کو بھی اپنی کنواری بچی کو دائی کے پاس نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ وہ تو سوال پوچھنے پر ہی ڈر جاتی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ ایسا غلط تعلق کیسے بنا سکتی تھی، یہ بات انہیں سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ رمشا کا کردار سب کے سامنے آئینے کی طرح صاف تھا، اور رمشا کے کردار کو دیکھ کر ہی گاؤں کے کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی بیٹیوں اور رمشا کی شخصیت میں واضح فرق نظر آتا تھا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔